كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب صدق الله مولانا العظيم۔ ایسے ہی رسول بنا کے بھیجا ہم نے آپ کو اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی امت میں جو گزر چکی ہیں اس سے پہلے بہت ساری امتیں، تاکہ تلاوت کریں آپ ان کے سامنے اس کی جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، اور وہ انکار کرتے ہیں رحمان کا۔ فرما دیجئے کہ وہی میرا رب ہے، نہیں کوئی معبود اس کے سوا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی ہی کی طرف میں نے لوٹ کے جانا ہے۔ سورہ الرعد کی آیت نمبر 30 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے منکرین رسالت کو جواب دیا کہ جو پیغمبروں کے نبی ہونے کے رسول ہونے کا انکار کرتے ہیں کہ ہم ان کو رسول نبی نہیں مانتے، مثلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودی بھی انکار کرتے تھے، عیسائی بھی انکار کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی انکار کرتے تھے، اور صحابی لوگ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے ماننے کا دعویٰ کرتے تھے وہ بھی انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ان کے رسول ہم نے بھیجے، مثلا صحابی حضرت داؤد علیہ السلام کو مانتے ہیں تو وہ بھی رسول بن کے آئے، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو وہ بھی رسول بن کے آئے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو وہ بھی رسول بن کے آئے۔ جیسے وہ رسول بنا کے بھیجے گئے ایسے ہی ہم نے آپ کو اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کے بھیجا۔ آپ کا رسول بننا کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی اوپری چیز نہیں ہے کہ ایک نیا کام ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس سے پہلے بھی تو رسول آئے ہیں، بے شمار انبیاء اللہ پاک نے پہلے بھیجے ہیں، مختلف نبیوں کو ماننے والے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو یہ آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار تو نہیں کرتے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار تو نہیں کرتے، صحابی حضرت داؤد علیہ السلام کی رسالت کا انکار تو نہیں کرتے، تو پھر آپ کے رسول ہونے کا انکار کس منہ سے کرتے ہیں؟ کذالک، جیسے پہلے نبیوں کو رسولوں کو ہم رسول نبی بنا کے بھیجا، ایسے ہی ہم نے آپ کو رسول نبی بنا کر کے بھیجا ہے، ایک ایسی امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت ساری امتیں گزر چکی ہیں۔ آپ بھی آخری نبی ہیں اور آپ کی امت بھی آخری امت ہے۔ آپ سے پہلے بہت سارے رسول آئے، آپ ان رسولوں کے بعد آخری رسول ہیں، اور آپ کی امت سے پہلے بہت ساری امتیں گزری، تو آپ کی امت تمام امتوں میں سے آخری امت ہے۔ جیسے نبی خاتم الرسل ہے تو یہ امت خاتم الامم ہے، جیسے رسول آخری نبی ہیں تو اسی طریقے سے یہ امت آخر الامم ہے، یہ آخری امت ہے۔ رسول رسولوں میں سب سے افضل و بہتر ہیں تو یہ امت سب امتوں میں سے افضل اور بہتر ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور اسی طریقے سے وجعلناکم امۃ وسطا، اللہ نے تمہیں سب سے بہترین سب سے افضل امت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو فرمایا کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها الامم، ایسے ہی ہم نے پہلے رسولوں کی طرح آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے ایک ایسی امت میں جس سے پہلے بہت ساری امتیں گزر چکی ہیں۔ اور کام کیا ہے آپ کا؟ منصب آپ کا یہ ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، کہ آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی بھیجی جائے وہی وحی آپ ان کے سامنے پڑھیں،
तिलावत करें। कुरान भेजा गया, कुरान सुनाएं। हदीस भेजी गई, हदीस सुनाएं। जो आपकी तरफ वही की गई है वही आपने आगे इंसानों को, उम्मत को पहुंचानी है। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका मनसब है, ये आपका काम है। लिततलुबा अलैहिम, हम ग्रामर के अंदर ये जानते हैं, शायद कुछ अक्सर लोग जानते हैं कि वाव अगर जमा वाली आए तो उसके आगे अलिफ लिखा होता है, और अगर वाव जमा वाली ना हो तो उसके आगे अलिफ नहीं होता। जो आम अरबी लिखी होती है, यालमू, तालमू, इत्तकू, इज़रिबू, युकीमू, वाव के आगे अलिफ हो तो निशानी है जमा का सीगा है, वाव के आगे अलिफ न हो तो निशानी है कि जो वाहिद का सीगा है। लेकिन कुरान मजीद के अंदर 6 सीगे ऐसे हैं कि जहाँ अलिफ वाव के बाद अलिफ है, हालांकि सीगा वाहिद का है, सीगा एक का है। जैसे अभी यहाँ ततलुबा, ये हुजूर को फरमाया जा रहा है, हुजूर एक है कि आप तिलावत करें, लेकिन आगे अलिफ है। अब ये क्यों है ऐसा? इसमें उलमा ने नुक्ता ये बयान किया है कि ये ऐसे 6 मकाम हैं कि जहाँ बज़ाहिर तो एक बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात कही जा रही है, लेकिन असल में वो काम पूरी उम्मत का है। कहा तो एक बंदे को जा रहा है, लेकिन काम पूरी उम्मत का है। अब ये तिलावत का लफ्ज आता है, ऐसे ही दावत का लफ्ज आता है। तिलावत कलामुल्लाह भी सबका काम है कि हम दूसरों को कुरान सुनाएं, ऐसे दावत भी सबका काम है कि हम दूसरों को दावत दें। तो इसीलिए कुरान मजीद के अंदर ये 6 सीगे इस अंदाज से लाए गए हैं कि बज़ाहिर वो वाहिद का सीगा है, एक बंदे के लिए बात है, लेकिन अंदाज उसका जमा वाला है, ताकि पता चले कि ये काम पूरी उम्मत का है। तो फरमाया लिततलुबा, ताकि आप तिलावत करें, अलैहिम, इनके सामने, अल्लज़ी औहैना, उसको जो आपकी तरफ वही किया गया अल्लाह ताला की तरफ से। आगे एक जुमला है, वहुम यकफुरून बिर्रहमान, कि ये मुशरिकीन मक्का जो हैं ये रहमान का इनकार करते हैं। अब रहमान तो अल्लाह ताला है। अब यहाँ ये नहीं फरमाया कि ये अल्लाह का इनकार करते हैं, बल्कि लफ्ज़े रहमान का इनकार करते हैं। सुलह हुदैबिया के मौके पर जब वो सुलहनामा लिखा जा रहा था तो लिखने पर काफिरों ने 2 बातों पर एतराज किया था। एक, जिस वक्त उसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा था, इस पर एतराज किया कि हम अल्लाह को मानते हैं। मुशरिकीन मक्का अल्लाह को मानते थे, याद रखिए, अल्लाह के मुनकिर ये दाहिया है। मुशरिकीन ये कहते कि वो बड़ा खुदा है, हमारी वहां तक रसाई नहीं है, ये हमारे छोटे छोटे जो बुत हमने बनाया ना, ये वहां तक पहुंचाएंगे हमारी बात। जैसे कहते हैं साड़ी सुनदा कोई तुहाड़ी मोड़दा कोई। आजकल भी लोगों ने बनाया हुआ है, और कई बेवकूफ मिसाल दे रहे होते हैं अल्लाह के वलियों को मानने की। वो जिस छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत है, सीढ़ी के बगैर हम छत पर चढ़ सकते हैं। नबी को गोया छत बना दिया और वली को सीढ़ी बना दिया कि नबी तक, खुदा तक पहुंचने के लिए हम वली पर चढ़ के पहुंचेंगे। ये वलियों की तारीफ कर रहे हैं, ये वली को सीढ़ी बना के उसको लटाट है। तो ये बातें जहालत वाली हैं। अल्लाह की शाहरत से करीब, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह के लिए सीढ़ी की जरूरत नहीं है। अल्लाह चींटी की सुनता है, अल्लाह परिंदों की सुनता है, अल्लाह हशरातुल अर्ज़ की सुनता है, अल्लाह जमीन के अंदर वाले कीड़े मकोड़ों की सुनता है, अल्लाह समुद्रों की तह में छुपी हुई मखलूकात की सुनता है। उसके लिए क्या सीढ़ियों की जरूरत है? हम लोग वलियों को सीढ़ियां बना रहे हैं। ये जो बाकी मखलूक खुदा की सारी खुदा से मांगती है, ये भी वलियों को सीढ़ियां बनाती है या डायरेक्ट अल्लाह से बातें करती है? अल्लाह से डायरेक्ट मांगते हैं। तो इसलिए वली हमारे सर का ताज है, वलियों को मानना है। इसलिए कहते हैं खुदा वाले खुदा नहीं होते, पर खुदा से जुदा नहीं होते। अल्लाह वालों का अल्लाह से ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है। वली की विलायत बरहक है, वली की करामत भी बरहक है, लेकिन हर एक का अपना मकाम है। इसलिए फरमाया वो रहमान का इनकार करते हैं। तो वहां जिस वक्त वो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु लिख रहे थे, तो हजरत अली ने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो उन्हें फौरन एतराज किया कि बिस्मिल्लाह जहां तक हम मानते, आगे ये रहमान को हम नहीं मानते, इसको मिटाओ। और दूसरा उन्होंने एतराज किया था जब लिखा जा रहा था ये मुआहदा हो रहा है, एक तरफ मक्के के कुछ बंदों का लिखा फलां फलां के नाम, और उसके बाद लिखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मोहम्मद के साथ जब रसूलुल्लाह लिखा तो लफ्ज़ रसूलुल्लाह से एतराज किया
کہ محمد کو جو مانتے ہیں یہ بندہ ہے، اس کا نام محمد ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے، فلاں خاندان کا، ہمیں جانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو رسول اللہ ہونا ہے اس کو ہم نہیں مانتے۔ جھگڑا کسی رسول اللہ کا ہے۔ جب تک محمد تھا اس وقت تک وہ 40 سال تک صادق امین کہتے تھے، اس کے پاس امانتیں رکھتے تھے، ان سے فیصلے کرواتے تھے، ان کے لیے ہر طرح کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے تھے۔ لیکن جب حضور نے دعوت دی ایمان کے، رسول رسالت کی کہ میں رسول ہوں، مجھے پیغمبر مانو، اب سارے وہ دوست بھی دشمن بن گئے۔ وہ صادق امین کہنے والے کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی جھوٹا کہہ رہا ہے لہٰذا باللہ، کوئی کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تو بہرحال وہ کافر لوگ رحمان کا انکار کرتے تھے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر یہ بھی آتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ، جب ان کو کہا گیا کہ رحمان کا سجدہ کرو، قَالُوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ، اب ان کا رحمان ہے کیا؟ رحمان کو ہم جانتے نہیں ہیں، رحمان کو تو ہم مانتے نہیں ہیں، حالانکہ اللہ کو مانتے بھی تھے، اللہ کو جانتے بھی تھے، لیکن بتوں کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بناتے تھے، سفارشی بناتے تھے کہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، یہ نیک لوگوں کی مورتیاں ہیں۔ کوئی ابراہیم علیہ السلام کی، کوئی اسماعیل علیہ السلام کی، جتنے ان کے بت تھے وہ سابقہ نیک گزرے ہوئے لوگوں کی تشبیہیں، شبیہیں، مورتیاں انہیں بنائی ہوئی تھی۔ اس لیے فرمایا کہ یہ کافر لوگ جو ہیں یہ رحمان کو نہیں مانتے، حالانکہ رحمان خود اللہ ہے، جیسے سورۃ الرحمن کے شروع میں الرحمن علم القرآن، رحمان نے ہی قرآن سکھلایا، تو رحمان ہی قرآن کی تعلیم دینے والا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ مشرکین مکہ جو ہیں وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، یہ اتنے بڑے رحمت کرنے والے کا انکار کرتے ہیں۔ رحمان اتنا عام لفظ ہے کہ رحیم کے بارے میں قرآن مجید کے لفظ دونوں رحمان رحیم ہیں۔ رحمان کو ہم کہتے ہیں رحمت عامہ ہے، اور رحیم رحمت خاصہ ہے۔ الرحمن فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اسی کی رحمتیں ہیں اور آخرت میں بھی اس کی رحمتیں ہوں گی۔ ماننے والوں کے لیے بھی رحمتیں ہیں، نہ ماننے والوں کے لیے بھی رحمتیں ہیں۔ اب مثال اللہ کے لیے رحمت نہیں ہے سورج، اس سے ماننے والے نہ ماننے والے سارے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ رات ہے، دن ہے، ہوا ہے، پانی ہے، اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، ساری مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے۔ زمین میں معدنیات ہیں، کافر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، مومن بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت عامہ ہے۔ تو فرمایا وَهُمْ، اور وہ کافر لوگ یکفرون بالرحمن، رحمان کا انکار کرتے ہیں، وہ رحمان کو نہیں مانتے۔ تو اس پر فرمایا آپ ان کو یہ کہہ دیں جس کو تم نہیں مانتے، جس کا تم انکار کر رہے ہو، هُوَ رَبِّی، وہی میرا رب ہے، میں اسی کا بندہ، میں اسی کا پالا ہوا ہوں، میں اسی کا بھیجا ہوا ہوں، میں اسی کا نمائندہ ہوں، میں اسی کی باتیں سنانے، بتانے، پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ اور فرمائے ساتھ یہ بھی کہہ دیجئے لا الہ الا ہوا، اس کے بغیر کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی نظر و نیاز کے، کوئی شور و پکار کے لائق ہی نہیں ہے۔ منت منوتی اسی کی ہے، شور و پکار اسی کی ہے، نظر و نیاز اسی کی ہے۔ لا الہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ اللہ کے بغیر نہ کوئی مطلوب ہے، نہ کوئی مقصود ہے، نہ کوئی معبود ہے، نہ کوئی مسجود ہے، اللہ ہی اس لائق ہے۔ اس لیے الوہیت، عبادت، خالقیت، رزاقیت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے۔ تو آپ بتا دیں جس رحمان کا تم انکار کر رہے ہو وہی رحمان میرا رب ہے، اور اس کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ علیہ توکلت، میرے سارے بھروسے اسی پر ہیں۔ علیہ توکلت، میں نے اسی ہی پر بھروسہ کیا ہے، ورنہ عربی کی لحاظ سے توکلت علیہ، لیکن یہاں علیہ توکلت، یہ حصر کے لیے علیہ کو پہلے لائیں، جبکہ اصول لکھنے میں بعد میں آتا ہے۔ علیہ توکلت، اسی ہی پر بھروسہ کیا میں نے۔ بھروسے میں، توکل میں کسی اور کو سانجی بھائیوال اور سانجی شریک نہیں بنایا، صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کیا میں نے۔ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ، اور میں لوٹ کے اسی کے پاس جاؤں گا۔ ہم سب مر کے لوٹ کے اس کے پاس جائیں گے، حساب کس نے لینا ہے؟
ہمارے گناہوں کی معافی ہوگی تو اللہ ہی کی طرف سے ہوگی، ہمیں نیکیوں کا اجر و ثواب ملے گا تو اللہ ہی سے ملے گا، اس کے بغیر کوئی اور ہے ہی نہیں جو گناہ کو معاف کر سکے یا نیکی پر اجر و ثواب دے سکے۔ آخرت میں اجر و ثواب نیکیوں پر صرف ایک ذات اللہ ہی سے ملنا ہے، اور گناہوں کی معافی درگزر وہ بھی اللہ ہی کر سکتا ہے، ورنہ پھر سزا ہے، ورنہ پھر مواخذہ ہے، ورنہ پھر پکڑ ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَإِلَيْهِ مَتَابِ، اور اسی اللہ ہی کی طرف میرا لوٹنا ہے، میرا رجوع کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ۔